میں انسان کو اگر اسلام اور ایمان کی نعمت ملے اور اسلام کی نعمت کے ساتھ ساتھ اس کو آزادی کی نعمت ملے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت عظیم نعمتیں ہیں، اور یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس کا اندازہ دنیا میں کم اور آخرت میں زیادہ ہوگا۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ تب ہوگا جب آپ غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے، اپنی حریت کے لیے دن رات جنگ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلیل القدر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اسلام اور توحید کی دعوت دی، وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اپنی قوم کی آزادی کے لیے بھی جنگ لڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکام اسلام اور تورات بعد میں ملے ہیں، اور فرعون سے آزادی کی جنگ لڑنے کا حکم پہلے ملا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات بعد میں ملی ہے اور فرعون سے خلاصی پہلے ملی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا تو فرعون نے آگے سے طعنہ دیتے ہوئے کیا کہا؟ کم لبثت فینا من عمرک سنین، یعنی کہ ہم نے تجھے پھلایا، ہم نے تجھے کھلایا، ہم نے تیری پرورش کی، اور آج ہم سے تو آزادی کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے یہی جواب دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کہ کون سا احسان جتلاتے ہو، کون سی نعمت یاد دلا رہے ہو، میری قوم کو غلام بنا کر رکھے ہیں، یہ احسان ہے، یہ نعمت یاد دلا رہے ہو۔ تو گویا آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور غلامی جو ہے یہ ایک لعنت ہے۔ آزادی جو ہے یہ مقاصد دین میں سے ہیں، اور آزادی جو ہے یہ مقاصد نبوت میں سے ہیں۔ تو گویا پیغمبر نے حریت کی جنگ لڑی ہے، اس لیے اس کو معمولی کام نہ سمجھا جائے۔ اور جو شخص اپنے قوم کی آزادی کی جنگ لڑتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید، کہ جو شخص اپنے مال کے تحفظ میں قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہیں، اور جو شخص اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہیں۔ تو جو شخص اپنے مکان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہیں، تو جو شخص اپنے ملک کے کروڑوں مکانوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید کیوں نہیں ہے؟